السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو چارٹ ہے وہ کافی حد تک خالی ہو گیا کیونکہ ہم نے سب اسماء کو پہلے ہم نے اسماء علم دیکھے. اسماء علم کسی شہر، جگہ، ملک، کسی آدمی، فرشتے، ان کن جو بھی کوئی ذاتی نام ہوتے ہیں ان کو ہم اسماء علم کہتے ہیں. اسماء علم کے اندر کچھ ایسے اسماء ہوتے ہیں جو ہمیشہ ایک ہی ان کی حالت رہتی ہے، چاہے وہ رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا. ان کو ہم کہتے ہیں مبنی اسماء، وہ تبدیل نہیں ہوتے. ان کا استعمال جو ہے وہ ہمیں فکرے کے حساب سے سمجھ آئے گا کہ وہ کیسا ہے. وہ نصب کی حالت میں، رفع کی حالت میں یا جر کی حالت میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ غیر منصرف اسماء تھے جن کے اوپر پیش ایک ہی ہوتی ہے، جن کے اوپر ایک پیش ہوتی ہے، دو پیشیں نہیں ہوتی. نمبر دو، جب وہ تبدیل ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کے اندر صرف ایک ہی تبدیلی آتی ہے، ان کا نصب اور جر ایک جیسا ہوتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں منصرف اسماء. ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. تو عربی کے اندر کوئی بھی نام ہو کسی کا، سوائے ان کے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے، وہ سارے کے سارے نام دو حرکت ہوتی ہے ان کے اوپر تنوین ہوتی ہے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایگزامپل لیتے ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے یہ تینوں حالتوں میں ہوگا، محمد، محمدن اور محمدن. اسی طرح سے آپ جو ہے خالدن، خالدن، خالدن اور خالدن. اسی طرح سے اگر آپ احمدن ہوگا، احمدن، احمدن اور احمدن. تو ایسے اسماء کو منصرف اسماء کہتے ہیں. ایسے اسماء جن کے اوپر تنوین بھی ہو، اور ایسے اسماء جو کہ تینوں حالتوں میں مختلف نظر آئیں، جیسے حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. حالت رفع، نصب اور جر. اب فکرے کے حساب سے یہ اپنے حالتیں بدلیں گے. کہیں پہ یہ رفع ہوں گے، کہیں پہ یہ نصب کی حالت میں ہوں گے، اور کہیں پہ یہ جر کی حالت میں ہوں گے. تو ایسے اسماء کو منصرف اسماء کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.